ہم نے پہلے تو سورۃ آل عمران اس کی مکمل قرأت سنی ہے اور اس کے بعد ایک حصہ سورۃ النساء کا تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کبھی کبھی یہ بات بڑی ہی دل میں مچلتی ہے اور من وجہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے سننے سنانے کی محفلیں اللہ ذوالجلال والاکرام یہ اسی طرح ہمیشہ قائم رہیں قیامت تک، اور اصحاب شوق و ذوق کو سننے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ قابل غور مسئلہ یہ ہے، جو بات میرے ذہن میں آتی ہے بسا اوقات، کہ جتنے ساتھی مسجد میں ہوتے ہیں یا اسی طرح باقی جتنی مساجد میں پورے عالم اسلام میں مسجدوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ رونق لگی ہوتی ہے، قرائے کرام قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہم جیسے وہ پیچھے سننے پر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ سننے والے بڑی مشکل سے 5% بھی نہیں ہوں گے جو یہ سمجھ پا رہے ہوں کہ قرآن مجید جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم، اس کے معنی اور ان آیات میں جو تلاوت کی جا رہی ہیں ان میں کیا احکام اور کیا مسائل ہیں۔ 5% بھی ایسے حضرات نہیں ہیں، لیکن ایک لگن ہے، ایک شوق ہے اور ایک محبت ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے کہ ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آتا، ہمیں اس کا مفہوم نہیں آتا، مطلب نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید ہمارے کانوں میں پڑ رہا ہے، اس کے الفاظ ہمارے کانوں کو پہنچ رہے ہیں، اور ہم شوق اور ذوق سے کھڑے ہوئے اس کے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو شوق و ذوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبالا فرمائے، دوبالا رکھے بھی، اور اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس حدیث پاک کا مصداق بنا دے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ ایمان کے عذرو ایمان اور اللہ سے اجر پانے کے لیے رمضان المبارک میں قیام کرتے ہیں، اللہ ان کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس حدیث کا اس قرآن مجید کے سننے کی برکت سے ہمیں مصداق بنا دے، اور ہمارے بخشش اور ہماری مغفرت کا کوئی ذریعہ اللہ ذوالجلال بنا دے۔ ذرائع تو بہت سارے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن ایک ذریعہ یہ بہت بڑا قرآن مجید کے سننے سنانے کا ہے۔ آج جو منزل پڑھی گئی ہے سورۃ آل عمران، اس میں پہلے تو اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے شروع سورت سے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی ہے اور قیوم۔
وہی زندہ ہے اور وہی قائم ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہے۔ بقا، دوام یہ ہے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے بد عقیدے کی نقاب کشائی۔ آپ سن چکے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ سرزنش یہودیوں کے بارے میں تھی۔ سورۃ آل عمران سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سرزنش وہ عیسائیوں کے بارے میں۔ دو ہی یہ قومیں تھیں زیادہ معروف، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ پہلی صورت میں یہودیوں کی تردید ہے، ان کے خیالات اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی تردید ہے، اور اس میں عیسائیوں کی جو غلطی ہے بنیادی، اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے متنبہ فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا معاذ اللہ بیٹا سمجھتے ہیں، اور جو کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی کچھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں۔ ہر چیز عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہوئے، یعنی عجیب تضاد ہے، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کو موت آئی، 3 دن وہ قبر میں رہے، پھر زندہ کر کے اللہ ذوالجلال نے اپنے پاس بٹھا لیا، اور بٹھایا بھی اپنے عرش کے اوپر اپنے ہمراہ۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ بلکہ اگر کسی آپ ان کے گرجے میں چلے جائیں تو شاید یہاں تو مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن امریکہ کے سفر میں نیو یارک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ عجائب گھر میں کے ساتھ ان کا معبد خانہ تھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور جو نقشت اور انجیل میں ذکر ہے، ہاتھوں پر بھی اور پاؤں پر بھی میخیں لوہے کی وہ لگی ہوئی ہیں، اور خون ان سے بہہ رہا ہے۔ یہ نقشہ دیا گیا ہے، اور عیسائی حضرات آتے ہیں اور اس تصویر کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی شیطان نے کتنی مت ماری ہے کہ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان پر طاری ہوئی ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے کہا برفع اللہ الیہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ برفع اللہ الیہ، اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت آئی اور موت کے 3 دن بعد زندہ کر دیے گئے، اور اللہ ذوالجلال نے اوپر عرش پر اپنے پاس بٹھا لیا، اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں اور اللہ ذوالجلال سے کہہ کے قبول کروا لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی حضرات۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کی پوری تعبیر۔ تو اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل ذکر کی ہے۔ پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصہ سارا ذکر کیا، اس کو بطور تمہید کے کہ دیکھو بالکل بڑھاپے میں جب ہڈیوں میں مخ تک نہ رہی، بیوی بھی بالکل باج ہو گئی، میں نے اس وقت انہیں بیٹا دی۔ یہ میری قدرت کاملہ ہے، میں اس چیز پر قادر ہوں کہ بڑھاپے میں بھی اگر چاہوں تو میں ان کسی کو بیٹا اولاد دے دوں، کہ میری مشیت پر اور میری مرضی پر موقوف۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی ہے. آدم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کا ڈھانچہ مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ ناک، سر، یہ پورا جسم، ہاتھ، یہ ٹانگیں، یہ سارا مٹی کا بنا دیا. وہ خشک ہو گئی. قرآن مجید میں ہے ٹھیکری کی طرح بجتی تھی. خشک ہو جائے مٹی گیلی، ان کو مارا جائے تو وہ ٹھیکری کی طرح ہی بجتی ہے. وہ پڑا ہے مجسمہ 60 ہاتھ کا. جب اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ ثم قال له کن فیکون. اٹھو. وہ جو مٹی کا مجسمہ تھا اس میں آنکھیں بھی بن گئی ہیں، ہڈیاں بن گئی ہیں. وہ مٹی ہڈیاں بن گئی، ناخن بن گئے، زبان بن گئی، معدہ بن گیا، دل، جگر، گردے، انتڑیاں، جو انسان کی ضرورتیں زندگی تھی وہ سب کی سب اللہ کے ایک لفظ کن سے بن گئی. اور آدم علیہ السلام جی اٹھے مٹی سے. فرمایا جب مٹی سے میں پیدا کر سکتا ہوں، ایک خاتون کے بدن سے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہاں تو ماں ہے، آدم کے پیدا کرنے میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. اگر وہاں میں آدم کو زندہ کرنے اور قائم کرنے پر قادر ہوں تو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے پر میں قادر نہیں ہوں. یہ بات سمجھائی ہے سب سے پہلے عیسائیوں کو. اور ساتھ اللہ جلال نے یہاں یہ بھی فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی ریب ہے، شک ہے، تو آؤ شک نکال لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اپنی بیویوں کو لاؤ، اپنی اولاد کو لاؤ، اپنے رشتہ داروں کو لاؤ، میں بھی لاتا ہوں. نبتہل، مباہنہ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا بندہ ہے، اور مباہنہ کرو. عیسائی بدل گئے، نہیں جی ہم نہیں مباہنہ کر سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مباہنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، سامنے میدان میں آ جاتے، سب مارے جاتے، برباد ہو جاتے یہ سارے. یہ باتیں بتلانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تمہارا الہ ایک ہی ہے جو سب پر غالب ہے. عیسیٰ علیہ السلام سب پر غالب کیا ہے؟ وہ تو مغلوب ہے. سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام غالب نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ مغلوب ہے. اور بدنصیبوں تم بھی کہتے ہو کہ یہودیوں نے کہلوا کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا اور موت مر گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام غالب کیسے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مغلوب ہوئے. جو مغلوب ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. جو مغلوب ہوتا ہے، جو اپنا سوالہ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا سوالہ کیسے کر سکے؟ یہ باتیں کہنے کے بعد، یعنی ایسی صاف شفاف بات کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں، ایک بات پر مجتمع ہو جائیں. وہ کیا؟ وہ کہتے تم بھی ہو، کہتے ہم بھی کہیں، لیکن تم اس میں ڈنڈی مارتے ہو. کہتے تم ہو لیکن اس میں ڈنڈی مارتے ہو. کہتے تم ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن تم خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہمارا اور تمہارا اختلاف یہی ہے کہ ہم خالص اللہ کی کرتے ہیں، تم خالص اللہ کی نہیں کرتے. آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں
اور ساتھ یہ بھی کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْءً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہی کسی کو اپنا رب مانیں، اپنے فیصلے اس سے کروائیں، اس کے احکام کو مانیں اللہ کو چھوڑ کے، احکام بھی اللہ کے مانیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کریں، خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اور اس بات یہاں میں ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آج کے دور میں، بلکہ کہنا چاہیے یہ تاریخ ہے تو 150 سال سے 150 سال سے یہ تاریخ ہے وحدت ادیان کی، وحدت ادیان کی تحریک چل رہی ہے، اور الحوار بین المذاہب، مذاہب کے درمیان گفتگو۔ اب یہاں دیکھیے اس کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہتے کہ مذاہب کے مابین مناظرہ یا مجادلہ، جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے ایسے موقع پر، بلکہ کہتے ہیں الحوار، کیا مطلب؟ بہن گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال، یہ تبادلہ خیال کریں، اور دین تمام ادیان کو مانے کہ یہ اصل میں ایک ہی دین ہے، وحدت ادیان۔ یہاں بھی ہمارے پاکستان میں بھی یہ تحریک چلتی ہے، بلکہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ 25 دسمبر جب آتا ہے تو کیک کاٹنے والے عیسائی نہیں ہوتے، مسلمان مولوی بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ سیاسی نہیں، مولوی بھی، وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ چھرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اللہ کے بیٹے کا، مگر شرم ان کو نہیں آتی۔ کس کا کیک کاٹتے ہیں؟ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش کا وہ دن منا رہے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، گویا اللہ کے بیٹے کی خوشی وہ کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ بتائیے اس سے بڑی اور بے دینی کیا ہوگی؟ کیا حمیت ہے؟ کیا توحید ہے مسلمانوں کے؟ اور اگر ہندوؤں کا کوئی دن آ جائے تو ہم تلک بھی لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ تلک لگے ہوئے دیکھے ہیں ہمارے سیاسی لوگوں کو اور مولویوں کو، اور رنگین کپڑے بھی ڈال لیتے ہیں اور اوپر اپنے وہ رنگ بھی ڈالتے ہیں۔ جس کو رنگ ڈالنا وہ اپنا ایک مذہبی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ وحدت ادیان ہو رہا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، قدر مشترک تفریق ختم کر دو، یہ تحریک چل رہی ہے اس وقت۔ ایک طرف دشمن کیا ہے؟ قرآن کا استہزاء کرتا ہے، نبی کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، صرف اشارہ کرنا مطلوب ہے۔ دوسری طرف وحدت ادیان، ہمارے علماء کرام بھی ملے ہوئے، یہ عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ وحدت ادیان دین کا مسئلہ نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ دین کا مسئلہ وحدت ادیان کا کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، یہ ہے وحدت۔ تمام ادیان میں وحدت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر اس پہ آتے ہو تو مانتے ہیں، اگر بیٹے کو، بلکہ آپ حیران ہوں گے اس کے بارے میں، نیو یارک میں، اٹلی میں، مصر میں کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں اسی فکر کی آبیاری کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے الہنا واحد، الہنا واحد الرب والاب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا الہ ایک ہے، کیا؟ آپ نے رب کہہ لیا، ہم نے اب کہہ لیا باپ۔ آپ کے معنی کیا ہے؟ باپ، ابن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیٹا کہتے ہیں، اللہ کو باپ کہتے ہیں۔ اللہ باپ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جناب کیسے ہوا، میری تو بیوی نہیں،
یعنی وہ یہ سبق دیتے الہنا واحد، صرف اب اور رب دونوں میں فرق کیا ہے؟ الف کا، الف سیدھا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر لو رب، باقی تو ریبے وہی ہے نا۔ یہ ہے عبادت ادیان کی فکر جو سراسر کفر ہے۔ اللہ جلال نے پہلے بارے میں فرمایا ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد کر دیں، اسلام سے بیگانہ کر دیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید نے اتنی تنبیہات اور اتنی ان کی سازشوں سے خبردار کرنے کے باوجود ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور یہ سب اعلی کاری ہے کس کی؟ ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، پارسیوں کی، اور اسی میں شامل ہے قادیانی بھی، بہائی بھی، بابی بھی، کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ لیکن ہمیں سازشوں سے آگاہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بچائے۔ آپ علماء کرام صاحب جو فتویٰ ہیں، اخباری مولویوں کی بات میں نہیں کرتا، جو اصحاب فتویٰ ہیں ان سے پوچھئے کہ غیر مسلموں کے میلے پر جا کے دکان لگانا بھی حرام ہے۔ غیر مسلموں کے میلہ، ان کا میلہ ہے، ہندوؤں کا میلہ ہوتا تھا، علماء نے یہاں فتاوی عالمگیری میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ہندوؤں کے میلے پر اس طرح دکانیں سجانا یہ بھی حرام ہے، اور ہندوؤں کا تحفہ لے کے کھانا وہ بھی حرام ہے اپنے میلے کی بنیاد پر۔ لیکن ہمیں آج اتنی غیرت ہی نہیں، دین میں سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی، واضح ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں سے جو آئے منہ میں لطف، پیٹ بھرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں سیاسی تو ہے ہی ہے، مولوی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جوتا مارا ہے، جس کو ہم نے کہتے ہیں نا جوتا مارنا، منہ پہ جوتا، بالکل وہی مثال۔ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے، ہم ابراہیم کی پیروکار کرتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے تھے، مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا حیا کرو، اور تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے بھی پہلے ابراہیم چل بسے، وہ ابراہیمی تو کیسے ہوئے؟ ابراہیمی تو تب ہو جب تورات کے بعد تورات ابراہیم پر نازل ہو، پھر تو تم ابراہیمی کہلاؤ۔ تورات سے پہلے ابراہیم کو اللہ نے صحیفے دے رکھے تھے، وہ نبی تھے، وہ پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن تم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کے ساتھ تمہارے اس نسبت کا کوئی تعلق اور کوئی میل نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، تو عقل نہیں ہوگی؟ اتنے بے وقوف ہو گئے ہو، ابراہیم پہلے تم بعد میں، اور تم کہتے ہو ہم ابراہیمی۔ مانتے تم کس کو؟ تورات کو۔ مانتے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر ابراہیم کیسے؟ ابراہیمی کیسے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، ابراہیم ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہودیوں تم عبادت کرتے ہو ایک اللہ کی، عیسائیوں تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، مکے کے مشرکوں تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ گھر ابراہیم نے سجایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ نے بھی انہیں حکم دیا تھا کہ اس طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میری عبادت کے لیے اس کو پاک صاف رکھو۔ اللہ نے یہ حکم دیا انہیں، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ارنی مناسککم، یا اللہ مجھے دکھا دو
یہاں بیت اللہ میں تیری بندگی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ یہ سب کچھ ابراہیم نے بنایا گھر اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن تم نے تو 360 بت بنائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ جب فتح ہوا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو ابراہیم اور اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے اتارا اور ساتھ یہ فرمایا ان ظالموں کو علم ہے کہ ہمارے شیخ اس بت پرستی سے بیزار تھے، انہوں نے اپنے وقت کی حکومت کی پرواہ نہیں کی بت پرستی کی تردید میں، آج انہی کی پرستش کر رہے ہیں، انہی کی تصویریں سجائی ہوئی ہیں، انہی کے بت سجائے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اس قسم کی حرکتوں سے پاک تھے۔ ہمارے شیخ کا لفظ ہے وہاں صحیح بخاری میں کہ ہمارے شیخ اس اولودگی سے جو جس میں تم مبتلا ہو اس سے وہ پاک اور مجتنب تھے۔ فرمایا ما کان ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہو۔ ابراہیم نے خود کہا علیہ السلام من تبعنی فانہ منی، سورۃ ابراہیم میں ہے من تبعنی فانہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے۔ بھائی ہم بھی سوچیں ذرا، ہم کہتے ہیں ہم محمدی ہیں نا، تو پھر محمدی بھی کیسے ہوں گے جب محمد کے تابع دار ہوں گے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوں گے۔ حدیث میں آتا نہیں، آپ سنتے نہیں علماء کرام سے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ جس نے انکار کر دیا، ہم نہیں جاتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے کا انکار کر دے، کس کا دل نہیں چاہتا؟ آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، جو انکار کر دے گا جنت میں جانے کا کون انکار کرتا ہے؟ سارے آس لگائے بیٹھے، امیدیں لگائے بیٹھے۔ فرمایا من تبعنی، جو فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابعداری کی جنت جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا انکار کے کیا مانا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اب ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کریں ہر معاملے میں، حتیٰ کہ نمازوں تک نہ پڑھے اور کہیں کہ ہم تو محمدی ہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور وہ کون ہے؟ وہ یہ نبی ہے، ابراہیمی یہ نبی ہے اور اس نبی کے پیروکار ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی نبی کے بارے میں اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، اسی سے آگے اللہ جلال والاکرام نے یہودیوں کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد بالآخر یہ بات مثال دے کے فرمایا، اور میں نے جس نبی کو تمہارے پاس بھیجا ہے معلوم ہے تمہیں، یہ وہ میرا نبی ہے جس سے میں نے تمام پہلے انبیاء سے اقرار اور وعدہ لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں نے کہا تھا میں ایک نبی بھیجوں گا، وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ جب میرا وہ نبی آئے اس وقت تمہارا ساتھ، تمہارا نام تعاون کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میرے نبی کے ساتھ۔ اس وقت تمہارا نام نہیں بلند ہونا چاہیے، تمہارا جھنڈا نہیں بلند ہونا چاہیے، تمہارے نعرے نہیں لگنے چاہیے، یوں سمجھو تمہارے نعرے نہیں لگنے چاہیے، بلکہ تمہیں مل کے محمد کے نعرے لگانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے محمد کا جھنڈا اٹھا کے ان کی حمایت کرنی، تم نے ان کے ساتھ معاونت کرنی۔ یہ تو میں نے سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اب تم اسی نبی کے سر پہ آزار ہو، اسی کے پیچھے در پہ آزار ہو، سب شرم نہیں آتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام دے کے یہ بات کہی کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، نام دے کے بشارت، وَيَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد،
اللہ نے فرمایا فلما جاءہم عرفہم، جب آیا وہ انہوں نے پہچانا، نشانیاں تو وہی ہیں جو انہوں نے بتلائی تھی، لیکن حسد مار گیا، مخاصمت اور مخالفت مار گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے رکھے اور ان گمراہیوں سے بچائے جن گمراہیوں میں یہ گمراہ مبتلا ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد وحدت ادیان کا کوئی تصور باقی رہتا ہے؟ کیوں جی؟ جہاں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا، یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھے کیا؟ المیہ کی بات ہے، میں اگلے دن کالم پڑھ رہا تھا، کالم میں لکھا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ہیں یقین کیا کھیل، ہمیں تو اسے تو اس کے تو اتنی دلچسپی نہیں، تقریر لکھ کے دی اور حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، یہ بار بار پڑھانے کے باوجود ان کی زبان پر یہ نہیں آتا تھا۔ یہ محافظ ہیں کس کے؟ ریاست مدینہ کے۔ شرم نہیں آتی؟ سورۃ فاتحہ انا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہلانے کے باوجود نہیں آتی۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولنا آتا، یہ بھی سنا ہوگا کہ روحانیت لفظ نہیں ہے، روح سے روحانیت ہے نا، روحانیت کا لفظ دھاسا رہتا ہے، کیا ڈرامہ ہے۔ ایسے لوگ مسلمان کی قسمت، پاکستان کی قسمت سے کھیلتے ہیں اور ہمارے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں اور ہمیں بدھو بھی بناتے ہیں۔ ایک وقت تھا روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، ہم نے نہ سمجھا اور جناب دڑا در روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی، کچھ بھی نہ ملا۔ کیوں نہیں شیخ صاحب؟ کچھ ملا اس وقت؟ ہائے وہ پیپل پارٹی بھوکھی قوم مارتی، یہ نعرے لگائے تو انہیں جو کہتے تھے کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ اب بھی یہاں کیا ہے تو ریاست مدینہ بن رہی، مگر ہمیں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے والے سید الاولین والآخرین کا نام نہیں آتا، خاتم النبیین لقب نہیں آتا۔ حال ہمارا یہ، لیکن ہم لٹو ہو رہے ہیں، لٹو ہو رہے ہیں، بے وقوف بنے جا رہے ہیں۔ مدینے کی ریاست بنے گی جناب، یہاں سب پر اسلام آ جائے گا۔ اسلام کیا آئے گا؟ جن کو نماز نہیں آتی وہ اسلام کیا لائے گا؟ اللہ ہی ہمیں سمجھ دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اس نے جو باتیں بتلائی ہیں اس پر قانے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مداریوں سے اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔